الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کے دو تعلق رکھے ہیں. ایک تعلق اور رحم کا ہے اور خون کے رشتوں کا ہے. ایک دوسرے کے معاون، خیرخواہ، مہربان، قدردان، حیادار، پاس اور مروت رکھنے والے، لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں. اگر مثبت چلیں تو دنیا اور آخرت میں خوشی، کامیابی، کامرانی کا باعث. اگر معاملہ برعکس ہو جائے تو اکثر خون بہاتے ہوئے لوگ بھی خونی رشتے ہی ہوتے ہیں. دوسرا تعلق اللہ رب العزت نے دین کا رکھا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمارے ماں باپ نے جنم تو نہیں دیا ہوتا، ایک گھر ایک چھت کے نیچے تو نہیں پلے ہوتے، ان کا علاقہ یا خطہ یا وطن ایک نہیں ہوتا. یہ 7 بر اعظموں میں دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں، عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول سے ایک تعلق کی بنیاد پر بننے والا یہ رشتہ، یہ بھی آپ کا مہربان، قدردان، خیرخواہ، محب، چاہنے والا، عزت کرنے والا، پاسدار اور بہت ہی حیادار ہوتا ہے. جب ان دو رشتوں میں مقابلہ آ جائے، ایک طرف خون کا رشتہ ہو اور دوسری طرف دین کا رشتہ ہو، تو تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دین کے رشتوں نے غلبہ پایا ہے، انہی کو فوقیت ملی ہے. بدر کا وہ میدان گواہ ہے کہ جب 313 سے اللہ رب العزت نے 1000 کی درگت بنوا کے جب 70 لوگوں کو قید میں لایا جا رہا تھا اور ایک قیدی اس کے ہاتھ باندھنے والا ایک انصاری صحابی ہے اور وہ قریشی ہے، اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے، بازو باندھے جا رہے ہیں. آواز آئی کہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھنا، اس کی اماں بڑی امیر ہے. آواز جانی پہچانی ہے. نیچے جو لیٹا ہوا ہے جسے قید کیا جا رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی تو میرا ماں جایا ہے، تجھے میری حمایت کرنی چاہیے تھی، ساتھ دینا چاہیے تھا، تو الٹا میرے خلاف کہہ رہا ہے کہ اس کے بازو مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے. تو جواب آیا کہ میرا بھائی تو نہیں رہا، میرا بھائی وہ ہے جو دین کا، کلمے کا، عقیدے کا بھائی ہے. اس لیے اللہ رب العزت اگر خون کے رشتوں میں، نسب کے رشتوں میں، حسب کے رشتوں میں عقیدہ اور ایمان بھی ساتھ عطا کر دے تو اس سے بڑی غنیمت کوئی نہیں ہوتی. اور اگر یہ مقابلے میں آ جائیں تو پھر میرے پیغمبر کے سگے چچے بھی جاتے رہتے ہیں. آج اسلامی کیلنڈر کا 6واں مہینہ 22 تاریخ، اس تاریخ میں ایک ایسی عظیم ہستی کہ جسے کائنات میں
اللہ اور اس کے رسول پہ اعتدال کے ساتھ ایمان لانے والے اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی گروپس ہیں ان سب میں بالاتفاق یہ ٹائٹل اور عنوان ملا ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، روئے زمین پر جب سے انسانیت ہے، جناب آدم سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، آپ سے لے کے قیامت تلک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں انبیاء اور رسل کے بعد، اگر کوئی ہستی، کوئی ذات عہدے، مرتبے، دین، شان کے لحاظ سے بلند و بالا ہے، وہ نام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات یہ کون ہے؟ آج کی ملاقات میں اس کی تفصیل آئے گی۔ لوگ ان سے جلتے کیوں ہیں، ان کے نام لینے سے پریشان کیوں ہوتے ہیں، ان کا رفض اور انکار کیوں کرتے ہیں، اور اسے دین کا فریضہ جو وہ سمجھتے ہیں اس کے مطابق کیوں ہے، ان ڈھیر سارے سوالوں کے جواب آپ کو آٹومیٹکلی انشاءاللہ ملتے جائیں گے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے انداز کو مثبت رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو لینا ہے تو وافر سامان ملے گا، محبتوں کا، ایمان کا، یقین کا۔ اگر کسی کو نفرت کرنی ہے تو نفرت کے بسا اوقات اسباب نہیں ہوتے ہیں، وہ بلا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ یمن کے سربراہ ابرہہ نے اس وقت ایک کام کیا تھا، اور وہ کام انتہائی اس کی نظروں میں بڑا ضروری تھا کہ اس نے اپنے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف رخ کیا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سال کو عام الفیل کے نام سے شہرت ملی۔ یہ پرانے زمانے میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسے ہے، جیسے 9/11 کے واقعے کو شہرت ملی۔ تو عام الفیل، اللہ رب العزت نے اس پہ پورا قرآن مجید کے اندر ایک چیپٹر اتارا، سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہاتھیوں اور ساتھیوں والے کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے۔ اسے 2 سال اور 6 ماہ گزرے تھے، 2 سال 6 ماہ، 573 عیسوی چل رہا ہے۔ ایک شخص ہے، نام عثمان ہے، والد کا نام عامر ہے، اور دادا کا نام عمر ہے۔ عمر جب میں بولوں تو میں کئی دفعہ پہلے وضاحت دے چکا ہوں کہ عین، میم اور را عمر ہوتا ہے۔ اگر اس کے آگے واو آئے تو یہ عمرو نہیں، عمر ہوگا۔ جناب عمر کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے عامر، عامر کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے عثمان، اور عثمان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور عثمان اس کا نام رکھ دیتے ہیں عبد الکعبہ، کعبے کے ساتھ ایک محبت، تعلق اور مودت۔ بیت اللہ کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے، اسی نسبت سے ان کا لقب عتیق رکھا گیا۔ یہ 38 سال کے ہو گئے، تجارت کر رہے ہیں، متمول خاندان سے تعلق ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ رب العزت نے وافر دولت سے نوازا ہوا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کا قبیلہ ہے بنی تیم، اس کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے، اور ان کے بھی کاروان چلتے ہیں گرمیوں اور سردیوں میں، جہاں جہاں تجارت کا رخ بنتا تھا، راستے ہموار ہوتے تھے، آسان ہوتے تھے، تو ان کا کاروباری لنک ہے۔ ان کی عمر ہوتی ہے 38 سال۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، ان سے 2 سال بڑے ہیں، 40 سال کے ہوتے ہیں، اعلان نبوت فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ اترتی ہے، آپ بیان کرتے ہیں روئے زمین پہ، یہ پہلے فرد، پہلے شخص، ان کا پہلا اعزاز، رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی استفسار کے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، کوئی ہیلا بہانہ، ہیل و حجت پیش کرنے کی بجائے اس
دعوت کو قبول کیا اور اول المؤمنین پیغمبر کے بعد ٹھہرے. یہ رتبہ مقدر سے ملا کرتا ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا. کوئی بھی ادارہ شروع ہوتا ہے تو کسی ایک کو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اس کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبد الکعبہ سے بدل کے عبداللہ رکھ دیا، اور لقب صدیق ملا، کنیت ابو بکر ملی. تو میں یہ آج نام صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو اپنے اسلاف ہوں، بڑے ہوں، ان کا تعارف اپنے بچوں کو، اولادوں کو انسان دے کے جاتا ہے. اور یہ تعارف ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقین کا حصہ ہے، اتقان کا حصہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے. نام عبداللہ ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. عبد الکعبہ سے بدلا ہے، اور یہ نام خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، عبداللہ. اور کنیت ہے ابو بکر. ان کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ. تو اس ہستی کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. ابن ابی قحافہ بھی صحیح البخاری میں، جب غزوہ احد 70 لاشیں گرے اور بظاہر مسلمانوں کے سامنے شکست آئی، جبل رمات پہ چڑھ کے ابو سفیان نے جو پکارا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور اس نے آواز دی کہ شہادت پا گئے ہیں، تو آواز دے کے کہا حل فیکم محمد، اس لشکر میں محمد موجود ہے. تو اس کے من میں تھا کہ میں نے اپنے 70 لوگوں کا بدلہ لے لیا. جب جواب نہیں ملا، ڈیٹیل ہے کہ جواب کیوں نہیں آیا، موجود ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن اس نے جو دوسرا نام پکارا تھا، حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا ابو قحافہ کا بیٹا آپ میں موجود ہے؟ تو ابن ابی قحافہ جو ہے یہ بھی کنیت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ کی طرف سے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی کنیت ابو القاسم ہے بیٹے کی طرف سے، تو ان کے بیٹے کی طرف سے ان کی کنیت ابو بکر ہے. یہ نام اپنے بچوں کو سینے پہ لکھ کے دنیا سے جائیے گا. اللہ رب العزت نے اس ہستی کو جو پروٹوکول دیا ہے، شاید کائنات میں کسی کو نہ ملا امت میں سے. باقی رہ گی کہ لوگ مخالف کیوں ہیں. انشاءاللہ قدم قدم پہ چیزیں آتی جائیں گی. یہ اولویت کوئی چھین نہیں سکا، نہ لفظوں میں، نہ حقیقت میں، نہ ریئل میں، نہ واقعے میں. اب یہ ہستی تجارت بھی کرتی ہے. آغاز اور پیدائش میں ذکر کر چکا، وفات کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں. آج کی تاریخ 22 جمادہ الثانیہ ان کی وفات اور رحلت کا دن ہے. خیر، یہ ہستی ہے کیا؟ میں پہلے ان کے کچھ امتیازات احباب کی نظر کرنے لگا ہوں. ہر لفظ بلکہ ہر جملہ ایک مکمل کتاب ہے، اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے. احباب کی نظر کرتا ہوں، سنیے گا. امتیازات میں پہلا امتیاز مومن اول روئے زمین پہ. اس پہ بے شک ایک بک لکھی ہے تو 1000 صفحے سے اوپر خوبیوں، خصائص اور کام اور کارناموں کے ساتھ یہ کتاب اور تھیسس سامنے آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ معتدل ہو، ریسرچ اسکالر ہو اور ڈنڈی مارنے والا نہیں ہو. محب رسول و آل رسول. جتنی محبت اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے کی ہے، شاید ہی کسی کے نصیبے میں آئی ہو. مگر ہم با وفا تھے، اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی. یہ ان کو ایک ٹائٹل ملا ہے کہ میرے پیغمبر کے سفر کے بھی یار ہیں، حضر کے بھی یار ہیں. لکھیے اس پہ جتنا مواد میسر ہے. میرے پیغمبر کے جتنے بھی سفر ہیں، جہاں جہاں بھی گئے ہیں، ایون کہ سٹی ایریا میں بھی گئے ہیں، تھوڑا سا باہر نکلے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں، تو میرے نبی کے ساتھ 2 یار ہوتے تھے.
جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر طلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد ومعه ابو بکر و عمر. یہ آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا. تو میرے نبی کے یار سفر، یار حضر بھی، یار غار بھی اور یار مزار بھی. اس لیے ہم نے آج کے جمعے کو عنوان دیا ہے کہ صدیوں کی صداقت اور وفا. کوئی ایک دن کی بات نہیں، 1458 برس صدیوں کی صداقت اور وفا کا خلاصہ ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وفا اور یہ رفاقت آج بھی ہے. جو حج عمرے پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہستیاں لیٹی ہیں ان میں سر فہرست یہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح پیکر صدق و وفا، سچائی اور وفا کا پیکر، سالار صحابہ، غازی و مجاہد، امیر المجاہدین، فاتح ارتداد، فاتح منکرین زکوٰۃ، فاتح منکرین ختم نبوت، یہ سارے ٹائٹل ہیں اس ہستی کے. وارث مسلح رسالت فی حیات ہی و بعد ممات ہی. میری نبی کی زندگی میں ایک مسلح پہ کبھی دو امام نہیں کھڑے ہوئے. آپ نے دیکھے ہوں گے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلح میں بائیں طرف ہیں، یہ پیچھے ہٹنے لگے، امامت کروا رہے تھے، محبوب بیٹھے ہوئے، انہیں دائیں طرف اپنے ہی مسلح پہ کھڑا کر کے میرے پیمبر نے اپنی موجودگی میں بتایا کہ اگر کوئی میرا وارث ہے تو جناب ابو بکر. اگر اس مسلح کا کوئی حقدار ہے، بلا فصل بلا فاصلہ، کوئی فاصلہ نہیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں جناب صدیق ہیں، ان کو اور 17 نمازوں کے امام، آل رسول کے امام. آپ کا کیا خیال ہے؟ آل رسول مسجد نبوی سے ہٹ کے کئی نماز پڑھتے تھے. 17 نمازیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام ہیں آل رسول کے، امام ہیں صحابہ کرام کے، امام ہیں جناب عمر کے، امام ہیں جناب عثمان کے، امام ہیں جناب علی حیدر کرار کے، امام ہیں ایک ایک ہستی کے جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرات یہ ٹائٹل ملنے کے بعد امیر المومنین ہیں، جانشین سید المرسلین ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل ہیں، خلیفہ اول اور بلا فصل ہیں. ایک اور شرف کسی بھی صحابی کو قیامت تک یہ کسی انسان کو میسر نہیں ہوگا کہ جن کے باپ بھی مسلمان. یہ ابن ابی قحافہ وہی ہے جو بوڑھے بزرگ سفید بال لائے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو کیوں لایا گیا، ہم خود چل کے آ جاتے. اور یہ اعزاز شاید کسی اور شخص کو یوں لفظوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا ہو. خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، پوتے اور پوتیاں بھی صحابی، نواسے اور نواسیاں بھی صحابی. کوئی چھیننا چاہے چھین نہیں سکے گا، جلنا چاہے تو جلنے کی اجازت ہے اور دنیا جلتی ہے. ویسے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے، اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو اگر اعزاز دیا ہے تو ساتھ کس کا دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. خیر، مصلی رسول پہ جو بات ہوئی وہ ہم دیکھ چکے. اب باتیں ہیں وفات کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے. دنیا بولے گی کہ ان میں کیا تھا. میں تفصیل بھی دوں گا انشاءاللہ، اختصار بھی دوں گا. 10 ایسے کام تھے، بلکہ میں آج شاید 12 گنوں، کہ جن کے اوپر اگر اس وقت تاریخ نے لکھا ہے یہ جملہ، اگر صدیق اکبر نہ ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ، چلانے والا تو رب ہے کائنات کو، لیکن بظاہر کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بناتا ہے. اس طرح کا امام قائد، اس طرح کی سیادت، اس طرح کی قیادت اور اس طرح کی سیاست اس کے بعد آج تلک صدیوں میں کسی سے نہیں ہو سکی. ذرا چیک کیجئے. سب سے پہلے چیک کرواتا ہوں، گھر میں باپ فوت ہو جائے نا، والد صاحب جب فوت ہوئے، 5 بھائی اپنی اپنی رائے دینے لگے کہ قبر کہاں ہونی چاہیے. مجھے وہ منظر یاد آ گیا، لیکن میں پہلے ایک اتنا بڑا ایشو تھا
جسے آج تک امت حل نہیں کر سکی، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل جھپکتے حل کیا تھا. اتنی بڑی اللہ نے قیادت اور سیادت کا لیڈر بنایا تھا. یہ مدینہ میں نہیں تھے، قباء کے قریب مقام صنع پہ تھے. یہ جملہ اپنے بچوں کو دلوں میں اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھیے گا. اس قدر سیادت اور قیادت کی قائدانہ صلاحیتیں مقام صنع پہ ہے. پتہ چلا ہے محبوب وفات پا گئے ہیں، خبر ملی ہے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ چڑھ کے مدینے میں اترے ہیں اور اپنی بیٹی سے اجازت لیے گھر میں آنے کی. اجازت لے کے جب اندر داخل ہوئے ہیں تو میرے اور آپ کے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ کپڑا دیا جا چکا ہے. باقی جو منظر ہے وہ آپ کو ذہن میں خود بخود آ جانا چاہیے کہ یہ صرف دلوں کی محبت نہیں، ایمان کی محبت کا پیکر تھا جو آج لیٹا ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے سے کپڑا اٹھا کے جو دیکھنا تھا حکیم الامت کو، کائنات کی حکمتوں میں پلے ہوئے شاگرد اول نے محبوب کے جسم اطہر کو، نبضوں کو دیکھ کے وفات پا گئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور ایک جملہ بولا تھا، طبت حیم و میتا، فیصلے کر دیے. محبوب میں نے زندگی میں بھی آپ سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی نہیں دیکھا، اور وفات کی حالت میں اس سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی نہیں دیکھا. حضرات اسی کے ساتھ حوصلہ، جزم، عزم، صبر، استقامت، حق، حقیقت، اعلان، پرچار، کتنے ٹائٹل ہیں جو دوں یہاں پہ، لیکن وقت مختصر ہے. مسجد نبوی میں آتے ہیں، اس قدر پریشانی ہے. جب دلوں کا محبوب اٹھ جائے نا اور خبر ہو کہ کئی دن سے بیمار ہیں، غنودگی میں ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہیں، نماز میں نہیں آئے، دکھ تو ہوتا ہے. جس سے ہمارا تعلق ہے نا، ایک جمعہ آگے پیچھے ہو جائے نا تو پریشانی ہونے لگتی ہے. 17 نمازیں رہ گئی تھی. اللہ اکبر، خبر مل گئی ہے وفات. جب آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، تلوار ننگی کی ہوئی ہے، اور کہا سنو، اگر کسی نے کہا کہ مرشد محبوب پیمبر فوت ہو گئے ہیں، سر تن سے جدا کر دوں گا، جرت کوئی نہ کرے. وہ حق ہیں اور حق کو کبھی موت نہیں آتی. حق بھی کبھی مرا، یہ نہیں ہو سکتا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے پروٹوکول کو، سٹیٹس کو نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے دعوت دے گا تو پھر میں آؤں گا، پھر میں خطاب کروں گا، بیان کروں گا. موقع کو بھانپا آئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، انتہائی مختصر خطبہ دیا اور جملے کہے، انہو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اس سے پہلے جو تمہید تھی، کمال تھی، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ حی قیوم ہے، زندہ ہے. اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کے عبادت کرتا تھا تو سن لے، میں دیکھ کے آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. یہ کہنے کے بعد جو انہوں نے استدلال کیا تھا وہ کتاب اللہ سے کیا تھا. انک میت و انہم میتون افإن مات. میت اور مات کا لفظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے جب خطبہ دیا، عمر جیسی جرار ہستی کی تلوار بھی گر گئی، خود بھی گشی کھا کے گر گئے کہ میرے محبوب اس دنیا سے چلے. اور اس کے بعد امت مجتمع ہو گئی. یہ پہلا اختلافی میٹر تھا جس کے اوپر مسجد نبوی، پورا مدینہ منورہ، 1.25 لاکھ سے زیادہ میرے پیمبر کے اصحاب نے یہ فیصلہ لے لیا کہ جناب صدیق اکبر کی بات برحق ہے، صحیح ہے اور سچ ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اس مسئلے کو تو آج تک آپ اور میں نہیں حل کر سکے. جو مدینہ میں رہ کے اس ہستی نے، سلیوٹ کرنا بنتا ہے اس ہستی کو، امت کو اکٹھا کرنے والی، موقع کو بھانپنے والی. آپ کو پتا ہے ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک اور ایک ہی گروہ کے 2 لوگ حیاتی اور مماتی میں بٹ کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مقصد آگ پہ تیل ڈالنا نہیں، صرف حقیقت دکھانا ہے کہ یہ ایشو اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنی عمدگی سے 5 منٹ کے اندر سنبھالا. تکفین، تجہیز، تیاریاں ہونے لگی. اگلا بڑا اہم ایشو تھا، اور یہ ایشو جب میرے گھر میں اٹھا تو پتا چلا
کسی گھر میں میت آتی ہے نا، لاش آتی ہے، تو جو بزرگ کبھی بھی واقف نہیں بنے ہوتے پنڈ والے اٹھ کے آ جاندے نے، پاویں 50 سال ہو گئے ہن شہر آیا، بابا جی نو اسی پنڈ کھڑنا ہے، گاؤں میں لے کے جانا ہے، وہاں ان کے بڑے وڈیرے ہیں، یہاں کون ہے؟ یہاں انہیں کوئی نہیں۔ اولاد کہتی ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو باپ یہاں پہ رہے، بہن بھائی آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی دکھ سکھ میں نہیں پوچھا ہوتا، وہاں لے جائے۔ پوری دنیا کا ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ محبوب کی میت مبارک جسد اطہر میری زمین کو اعزاز ملے کہ آپ وہاں دفن ہوں۔ کیا خیال ہے؟ سوچئے ذرا، محبت میں تصور کی اس دنیا میں جائیے۔ اور اگر کچھ نہیں تو 9 بیویاں تو تھیں نا، زندہ تھی اس وقت، ہر بیوی یہ کہہ رہی تھی، سوچ رہی تھی، من میں تھا کہ اگر انہیں جگہ ملنی ہے تو میرا فلاں پروٹوکول ہے، فلاں اعزاز ہے، میرا رتبہ پہلے ہے، میری شان زیادہ ہے، تو لہٰذا میرے ہاں ان کو دفن ہونا چاہیے۔ حضرات، جب میں اور تو شروع ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت رسول اللہ، میت رسول اللہ، زبان رسول اللہ، وہی جو اللہ کی طرف سے آتی تھی اور آپ بولتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا کے امت کو اکٹھا رکھا، کہا میرے ان کانوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پیمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ حضرات، دوسرا بڑا ایشو کتاب و سنت کے ساتھ اکٹھا کیا، اور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگلا مسئلہ بن گیا کہ قبر کس ڈیزائن کی ہونی چاہیے، لحد ہو یا شک ہو، سیدھی یا سائیڈ پہ؟ مدینے میں دونوں طرح کی بنتی ہے، کہا جو پہلے آ جائے بسم اللہ۔ لحد والے پہلے آئے، قبر تیار ہوئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اعتراض اٹھتا ہے نا کہ جناب نہلاتے وقت یہ کہاں تھے، یاد رہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو، گھر میں اکٹھی ہوئی ہو، بیوی فوت ہو گئی ہے، تو پہلا حق نہلانے کا شوہر کا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہاں فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی، یہ دیکھے گا بھی نہیں، چہرہ بھی نہیں دیکھے گا، چارپائی کو کندھا بھی نہیں دے گا، قبر میں بھی نہیں اتارے گا۔ اور میرے مرشد جہاں دفن ہے اسی جگہ فرمایا تھا، اسی گھر میں فرمایا تھا، اسی حجرے میں کہا تھا ما ذرہ کی لو مت قبلی لغسلتکی ثم کفنتکی ثم صلیت علیک ثم دفنتکی، اے میری محبوب اہلیہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ سر درد اگر تکلیف ہے، موت آ گئی، تو یہ چھوٹے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں۔ پیغمبر مزاح میں بھی کبھی غلط نہیں بولتے، ان کا مزاح بھی شریعت ہوتی ہے۔ کیا فیصلہ دیا؟ ہاتھوں سے غسل دوں، اپنے ہاتھوں سے کفن دوں، خود جنازہ پڑھاؤں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، روئے زمین پہ اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان، حجرے کے درمیان، اسی جنت کے ٹکڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ جو بن چکا تھا کس نے سنبھالا، اور کمال دنائی کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ آپ کے بعد کمانڈ کون سنبھالے، قیادت کون کرے۔ خیر، کہنے والوں کے تو جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، تب بھی ایسے ہی تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے قبائلی نظام کے بت توڑ دیے تھے۔ جو ہی آپ اس دنیا سے گئے تو ہر کہنے لگا کہ سردار میں سردار میں سردار، اوس والے اپنی جگہ، خزرج والے اپنی جگہ، مہاجرین اپنی جگہ، انصار اپنی جگہ۔ لیکن کوئی ایک ہی فرد ہوتا ہے جو پورے ٹبر کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی لوگوں کو، شاگردوں کو، اداروں کو، قوموں کو، لوگوں کو اپنی اپنی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ اللہ جزا دے، ادھر تدفین، تکفین، تجہیز کے لیے، یہ بھی میں بات کہہ دوں، کہا جاتا ہے جی جو جن کو درد تھا، پیار تھا، وہ تو زہر ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت رشتے میں قریب ترین لوگ تھے، سب نے تو وہاں نہیں نہلانا تھا۔ جب والد صاحب کو نہلانے لگے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی تمنا تھی کہ ہمیں بھی ساتھ، لیکن ہمیں فیصلہ لینا پڑا، موقع پہ فیصلہ لینا پڑا۔ اگر میری پوری تمنا تھی کہ میں خود نہلاؤں، لیکن دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے بھائی بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو خود پیچھے رہ کے ان کو آگے کیا۔
یہ بڑا پن تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہیں آگے کیا، اور جو معاملہ باہر فضا بن رہی تھی، لاوا پھٹنے والا تھا، اسے سنبھالا بنی ثقیفہ کے اندر، ثقیفہ بنی سعد کے اندر جا کے، اور کمال دانائی کے ساتھ منا امیر و منکم امیر سے ہٹ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ سنا کے قریش کی سیادت اور قیادت سامنے رکھتے ہوئے امت کو متفق رکھا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی پہ 17 نمازوں کا فیصلہ، آپ کی معیت کا فیصلہ، دلائل اور بینات اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر دوں گا. یہ تیسرا بڑا سیاسی عدم استحکام جو بپا ہونے چلا تھا اس کو کنٹرول کیا. جی اس کے بعد چلیے چوتھی طرف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس صحابی نے جو عظیم کام کیا ہے، سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق. جب یہ 3 کام ہو گئے تو چوتھا کام یہ تھا کہ اس اختلاف کے اندر حالات جو بگڑے ہیں کیسے کور کیا جائے، بیرونی اور اندرونی. ان بیرونی اور اندرونی معاملات میں جو انتشار کی فضا تھی اسے متحد کیا. مثال دیتا ہوں، فیصلہ کیا لینا ہے، کرنا کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، خبر ملتی ہے، تو آپ نے ایک لشکر جناب اسامہ کی قیادت میں روم کی طرف روانہ کیا ہوا تھا شام کی. یہ راستے میں سے واپس آ گئے. اب یہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے، ایشوز ہوتے ہیں، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. اس فضا کے اندر ذرا محسوس کیجئے گا. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ یار ضرورت کیا ہے، جس کے لیے کلمہ پڑا تھا وہ تو رہا نہیں. دیگر مسائل بننے لگے، ارتداد آنے لگا. 4 سے 5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی دکان کے سامنے آپ کا بہت بڑا ہوٹل ہو، نان چنے کی ریڑھی لگ جائے نا تو وہ بھی دکھنے لگتی ہے. نبوت اور نبوت کے مقابلے میں نبوت. کوئی بات نہیں، اگر یہ فوت ہو گئے تو ادھر آ جاؤ، مارکیٹ ہے. یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں تھا. معاملہ ختم نبوت کا یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا. حضرات سمجھیے کس نے بھانپا؟ امت کے سب سے کریم اور نرم ترین انسان. اور مالی طور پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت فنانشلی جو مسائل آ رہے تھے اور اکنامکلی بالکل جیسے مارکیٹ بیٹھتی ہے، مدینہ جو عروج پہ جا رہا تھا بالکل دھڑام سے نیچے بیٹھ گیا تھا. بیت المال ختم، کوئی 1 روپیہ جمع نہیں کروایا جائے گا، کوئی زکات نہیں دی جائے گی، کوئی ایمانی معاونت نہیں ہوگی، مالی معاونت نہیں ہوگی، افراد کی معاونت نہیں ہوگی. لوگ کٹنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے. مدینہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سمٹ کے جتنی مسجد نبوی ہے اتنا رہ گیا ہے. اب ان حالات میں کیا کیا جائے؟ حضرات یہاں فیصلہ دیتا ہوں. سب سے پہلے بہت بڑا ایشو اٹھا اور روم تک خبر نکلی، فارس تک خبر گئی. ان لوگوں نے اپنا پریشر ڈالا کہ ان کے لشکر اب واپس ہونے لگے ہیں، لہذا اندرونی خلفشار بڑھنے لگا ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا، اٹیک چڑھائی کر دو. یہاں سیاسی بصیرت کام آئی، ایمانی جرت کام آئی، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لیا لشکر اسامہ روانہ کیا جائے گا. جتنے ماہرین تھے اس وقت دیکھ رہے تھے صورتحال کو، ان سب نے کہا کہ نہیں، اس وقت جو اندرونی خلفشار ہے، وزارت داخلہ مشورہ دے رہی ہے کہ اپنے دل کے اندر سے خون زیادہ باہر نہ نکالا جائے. مشکل وقت میں جیسے خون واپس لوٹ آتا ہے تو اسے یہی رہنے دیا جائے، ہم یہاں رہ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یہاں جناب ابو بکر صدیق کا جملہ سنیے. فرمایا تھا لوگوں سنو، اگر مدینے پہ جنگلوں کے درندے نکلیں، مدینہ والوں کی تکہ بوٹیاں کر کے رکھ دیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیں، آسمان سے پرندے اتر آئیں اور ان کا ایک ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ نوچ جائیں، پھر بھی میں ابو بکر اس لشکر کو نہیں روکوں گا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. حضرات یہ جرت، یہ غیرت، یہ ایمان، یہ جہاد، یہ تڑپ، یہ لگن اور یہ لگاؤ، اس چیز کو جس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کی نزاکت کو بھانپ کے دیکھا ہے، شاید کوئی مائی کا لال دوبارہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اسی لیے تاریخ نے لکھا اگر تب صدیق نہ ہوتے تو آج دین کی وہ پہلی شکل نہ ہوتی. اللہ رب العزت نے یہ فرد پیدا کر کے
کمال کروایا. اسی طرح جو نیکسٹ معاملہ بنا تھا, اس دلیرانہ فیصلے کے بعد اکنامکلی نظر ڈالی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. کہا ہم ان کے خلاف لڑیں گے, جو نظام معیشت کو گرائے, معاش کو گرائے, اسلامی سیٹ اپ کو, اور رکن زکات پہ بات کرے گا, ابو بکر اس کے خلاف سٹینڈ لے گا, سٹینڈ لیا جائے گا. حضرت عمر جیسے بھی دبنگ لوگ کہنے لگے, فرمانے لگے, جملہ سنیے, ہم ان سے لڑیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں. آج یہ کتنا ہے رواداری کے نام پہ, وہ جی کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں. کلمہ داخلہ ہے, یہ ایڈمیشن ہے. ایڈمیشن کا فارم بھر کے اگر کوئی بندہ فیس نہیں دیتا, یونیورسٹی فارغ کر دیتی ہے, کالج فارغ کر دیتے ہیں, ادارے فارغ کر دیتے ہیں. اللہ نے ایک رکھا ہے, کیوں بھاگ رہی ہے ایف بی چاروں طرف؟ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, شریعت کا, آسمان کا ہے, جس نے دنیا بنائی ہے, جس نے پیٹ لگایا ہے, اس نے بتایا ہے کہ 2.5% جو ہے امیر کے پیسوں سے لے کے غریب کو دیا جائے گا تاکہ اس کا بھی چولہا جلے. یہ کون ہوتے ہیں نہیں دینے والے؟ کہا حالات خراب ہے نہ لڑیں, کہا ہم لڑیں گے. اور سن لو, یہ جرأت مندانہ فیصلہ تھا حضرت عمر کو, اور قوم کو میسج دے دیا. وہ بکری تو دور کی بات ہے, بکری کے گلے میں بندھی ہوئی رسی جو زکات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال میں آتی تھی, اگر اس سے بھی کسی نے روکا یا منع کیا, صدیق لڑے گا. اس لیے دکھتا ہے صدیق, اس لیے پریشانی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وفات کا میٹر حل ہوا, تدفین کا میٹر حل ہوا, سیاسی عدم استحکام ختم ہوا, لشکر اسامہ روانہ کر کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو خبر دے دی کہ ہمارا تمہارے ساتھ وہی طریق ہے جو منہاج نبوت تھا, جو طریقہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس سے ہٹے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹے, 1 انچ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اندر کا میٹر حل کیا, کتنا بڑا مسئلہ تھا, اور اسے حل کرنے کے بعد یہ جو سٹینڈ لیا گیا منکرین زکات کے خلاف, اس پہ 8ویں نمبر پہ ذرا سنیے, ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں ڈیٹیل آج وقت رہا تو انشاءاللہ دوں گا, نہیں تو اگلے ملاقات میں ایک ایک چیز کی تفصیل آئے گی کہ آپ سے دنیا پریشان کیوں ہے. آپ کو تو گئے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں, جفا و وفا کا سلسلہ جاری کیوں ہے, لیکن انشاءاللہ دنیا دیکھے گی, سنے گی. ٹیبل ٹاک کریں ان سے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. سجا نامی عورت نے کیا, مسیلمہ کذاب نے کیا, دیگر لوگ کھڑے ہوئے. کیا کیا ابو بکر نے؟ کہا نو ٹیبل ٹاک, نکلو. حفاظ بھی نکلیں, قاری بھی نکلیں, استاذ بھی نکلیں, شاگرد بھی نکلیں. تفصیل آئے گی. ایک حافظ تیار کرتے ہوئے, کسی ادارے میں ایک حافظ تیار ہو جاتا ہے نا, وہ ہمیں فنکشن پہ بلاتے ہیں, آمین پہ, سر جی آئیں, آ کر کے اس علاقے میں ایک بچہ حافظ ہو گیا ہے. سالوں کی محنت لگتی ہے, دل کا خون لگتا ہے, ریاضت لگتی ہے, پھر جا کر کے یہ پارے حفظ ہوتے ہیں اور ان کا فہم ملتا ہے. ایک نہیں 700 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عقیدے کی نظر کیے گئے, شہادتیں پیش کی گئی. 1200 دیگر صحابہ یہ شہادتیں پیش کر کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو اس نجس چیز سے اور عقیدے سے دھو ڈالا کہ جو سٹینڈ لے کر کے امت کو گمراہ کرنے چلا تھا. اور 9ویں نمبر پہ پھر کفر نے جہاں سر اٹھایا, صدیق وہاں پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شرک نے سر اٹھایا, صدیق وہاں پایا گیا. لوگوں ارتداد نے سر اٹھایا, نفاق نے سر اٹھایا, یہود و نصارہ نے سر اٹھایا, عالم کفر نے جہاں جہاں سر اٹھایا, صدیق وہیں کھڑا تھا. بڑے حیران تھے کہ یہ کہاں پہنچ جاتا ہے, کیسے آ جاتا ہے. چند لوگ بھیج کے ہیبت, دبدبا اور روب قائم کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دشمن کل بھی پریشان تھا, دشمن آج بھی پریشان ہے, وگرنہ صدیق کا کوئی اور تو جرم نہیں ہے. ہاں, یہ کرنے کے بعد سرزمین تہامہ گواہ ہے, صدیق آئے تھے. حجاز گواہ ہے,
جناب صدیق آئے تھے، نجد گواہ ہے جناب صدیق آئے تھے، یمن کا چپا چپا گواہ ہے کہ کچھ صدیق تھا، عروس گواہ ہے، بحرین گواہ ہے، شام گواہ ہے، عراق گواہ ہے، ایران گواہ ہے۔ ان کی بستیاں اور قصبے اور شہر نام لوں گا، تفصیل دوں گا، انشاءاللہ ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا، یقین والوں کا اتقان بڑھے گا۔ اور اگر کسی کے دل میں ان کے لیے بلا وجہ نفرت ہے اور سوچ سمجھ کے اعتدال اور عدل کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی سوچ بدلے گی، اور اگر کوئی مزید دلدل میں جانا چاہتا ہے تو اس کے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ ہاں 10ویں نمبر پہ ایک اور چیز، امامت، قیادت، سیادت، سیاست علی منہاج النبوہ کے جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اس کے بعد کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ 11ویں نمبر پہ یہ بیرونی معاملات ہی نہیں تھے، امت کی تعلیم بھی جاری ہے، تعلم بھی جاری ہے، نصاب بھی جاری ہے، تربیت بھی جاری ہے، حفظ قرآن بھی ہے، حفاظت قرآن بھی ہے۔ اور آپ دنگ رہ جائیں گے، جو آپ سے زندگی میں شاید ایک دفعہ پورا نہ پڑھا گیا ہو، اس پورے کے پورے کو جمع بھی کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ سارا کچھ کتنی دیر میں کیا ہے؟ صرف 27 ماہ 10 دن میں، 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 2 سال 3 ماہ 10 دن، بڑی ایکسپرٹ ٹیم لے کے، دنیا بھر کے پیسے لے کے، ادھار لے کے، میرے قائد اعظم کے بعد آنے والے سب سے بڑے جن پہ امید تھی قائد نے بھی 4 سالوں کے بعد ہاتھ اٹھا دیے۔ یہاں کیا ہے؟ ہر طرف کی مخالفت، بدترین صورتحال، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اس صدیق اکبر نے ناکوں چنے چبوانا ایسا ہی بات نہیں، اگر کسی نے چبوائے ہیں تو یہی ہستی تھی۔ 12ویں چیز، خلافت راشدہ کے مضبوط نظم و نسق، اعلیٰ دستور و منشور کے ساتھ قیامت تک مومنین کے سینوں کے لیے سرور اور معاندین حق کے لیے شرور و فطور کا وافر سامان کو مہیا کر کے گیا ہے تو وہ بھی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ہستی کے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا بیک پہ جاتا ہوں، جو باقی ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں آج ایک سین دیکھتے ہیں۔ لشکر اسامہ کیا ہے؟ اندرونی معاملات تو ہو گئے، بیرون کو کور کرنے کے لیے ابھی کتاب اللہ کی میں نے آیات نہیں پڑھی، آغاز نہیں پڑھا، ابھی میں نے مکی زندگی، ہجرت کی راہوں کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اوورآل کہ یہ ہستی تھی کیا، اور آج کے دن جو اس دنیا سے گئی آج تلک دنیا نہیں بھول پائی، اپنے اور بیگانوں کو یہ یاد ہے۔ تو رومیوں کی سرکوبی کے لیے جس لشکر کو آپ نے حیات کے آخری دنوں میں روانہ فرمایا تھا، اس کی وفات کی خبر ملنے پہ جب لوٹا تو دوبارہ اصحاب سے مشورہ کیا، سب نے روکا، انہوں نے وہی کہا جو میں پہلے بیان کر چکا۔ ربیع الثانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب گئے؟ ربیع الاول میں، ابھی 1 مہینہ گزرا ہے، ربیع الثانی میں وفات کے 1 ماہ بعد یہ لشکر اپنی مہم پہ دوبارہ روانہ کر دیا گیا۔ روانہ کرنے والے کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کیا کیا؟ یہ لشکر مدائن تک گیا، مدائن سے ہوتا ہوا اردن سے موجودہ جو ہے شام تلک گیا، اسلام پھیلتا گیا، امت مسلمہ کا بول بالا ہوتا گیا، اور رومیوں نے جو جنگ موتا میں جو کچھ کیا تھا اس کا انتقام لیا، منافقین، مرتدین اور کفار پہ ہیبت اور دھاک بٹھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے نے، اس دور خلافت نے۔ اب آئیے ذرا مرتدین کی طرف۔ یہ سن 11 ہجری ہے، مرتدین کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، مذمت نہیں کی، صرف ایک بیان نہیں دیا، قرارداد پاس نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ قبیلہ طے بگڑ گیا، اسد بگڑ گیا، غطفان بگڑ گیا، حوازن بگڑ گیا، چوتھا قبیلہ بنو اسد یہ بھی اس وقت بگڑا ہوا ہے، یہ بنو سلیم ہے، بنو زبیان ہے، بنو امیس ہے، ابرک ہے، یہ ذوالقصہ ہے، یمامہ والے ہیں، یمن والے ہیں، ان سارے علاقوں کے ایک ایک چپے کی زمین گواہ ہے صدیق آیا تھا۔ 11 ہجری یا 11 کمانڈر مقرر کر دیے گئے، 11 ہجری 11 کمانڈر، اور ان کمانڈروں کے 11 دستے، 11 لشکر مرتدین کے خلاف روانہ کر دیے گئے، برسر پیکار ہیں، تاریخ کے سینے پر رقم ہے، اور نام سن لیجئے، کہیں بھول ہو تو اس کو درست کر لیجئے۔ سیدنا خالد ابن ولید پہلے کمانڈر ہیں، دوسرے ابو جہل کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ ہیں، تیسرے شرحبیل ابن حسن ہیں، چوتھے معاجر بن ابی امیہ ہیں، پانچویں حذیفہ بن محسن ہیں، چھٹے ارفجہ بن حرمثہ ہیں، ساتویں سوید ابن مقرن ہیں، آٹھویں علا ابن حضرمی ہیں، 9
तुरैफा बिन हाजिर हैं, और 10वें अमर इब्न अल-आस हैं, 11वें खालिद इब्न सईद हैं। इन 11 कमांडरों की शुजात और सैयदना नुमान इब्न मुकरन और उनके साथियों की वालिहाना शहादत आज भी तारीख नहीं भूली कि सिद्दीक ने किसी को रवाना किया था और सिद्दीक के कमांडर यहां आए थे और मुर्तद्दीन को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। एक और पहलू भी देख लें कि इन्होंने मईशत और माश निज़ामे ज़कात के खिलाफ जो सिलसिले हुए, जिन जिन इलाके के सरदारों ने कहा हम ज़कात नहीं भेजेंगे, इन्होंने उन्हें सिर्फ एक मैसेज दिया था। एक बात याद रखिए, वो पहला खुतबा था, तुम में जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है अगर वो जालिम है, और जो तुम में से कमजोर है मजलूम है तो मेरे लिए ताकतवर है। मजलूम को जब तक हक दिला के ताकत वाला ना कर दूं और जालिम से जब तक हक छीन के मजलूम को दे के उसको कमजोर ना कर दूं, अबू बकर ना कहना, ये मेरा काम है। इतना सा खुतबा था। खैर, बाकी तो जो कुछ है बयान आप सुन चुके हैं। एक रस्सी भी लूंगा और दुनिया को बताया सिद्दीक आया था। यहां पे रहती दुनिया तक मालिक बिन नुवैरा तमीमी, ये जो तमीमी कहता था ना कि मैंने नहीं देनी, सर फहरिस्त था, इनका सरगना था, उसके जो हालात हुए वो तारीख में रकम है। अब जरा मुनकरीन खत्म नबूवत, हमारे पास 5 मिनट है, उसमें मैं जरा दिखाना चाहता हूं सीन। तफसील कभी हो तो आप पढ़िएगा। सज्जा नामी औरत का दावा नबूवत है, लश्कर सिद्दीक की यलगार है, इस टोले की बदतरीन नाकामी है, हत्ता के यमन की तरफ फरार हुए और ये टोला भी बिखरा। पीछा किया इनका पूरा कि अकीदा खत्म नबूवत कोई मामूली चीज नहीं। दूसरे नंबर पे तुलैहा बिन खुवैलिद अल-असदी उठा, दावा नबूवत किया, चश्मा नारागा गवाह है, शदीद जंग हुई और मेरे सिद्दीक के जितने कमांडर और साथी हैं वहां पर पहुंचे, हत्ता के वो भागा, शाम की तरफ जाकर के फरार हुआ, शिकस्त फाश हुई, फिर तौबा करके रुजू करके इस्लाम कबूल किया। तारीख को याद है कि कमांडर सैयदना खालिद इब्न वलीद तुलैहा अस्दी के खिलाफ आए थे और अकीदा खत्म नबूवत का प्रचार और हक का बोलबाला हुआ था। तीसरे नंबर पर मुसैलमा कज़्ज़ाब, कहना बड़ा आसान है। इस बंदे ने रसूल सल्लम की जिंदगी में मुलाकात की, आया, अपने आप को नबी साबित करने के चक्कर में रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दावा कर बैठा, 40,000 का लश्कर लेके आया। जनाब सिद्दीक अकबर ने सैयदना इकरमा, सैयदना शरहबील इब्न हसना और तीसरे कमांडर खालिद इब्न वलीद, इनको भेजा और ये जिस तरह कहर बन के टूटे, तारीख गवाह है। 21,000 मुनकरीन खत्म नबूवत वासले जहन्नम हुए, 700 हुफ्फाज और 1200 सहाबा शहादतों के नजराने पेश करके दुनिया को बताया कि मसला खत्म नबूवत ये गुफ्तार से नहीं, इसका हल है तो तलवार से है। ये था यकीन, ये था इजमा, और ये थे जनाब अबू बकर सिद्दीक। दुखता तो है, तकलीफ तो होगी, परेशानी तो होगी। और चौथे नंबर पे असवद अल-अनसी ने भी दावा नबूवत किया यमन में। इसने बैयत आम शुरू कर दी, आमल नजरान पे हमला कर दिया और अमर बिन हजम की जलावतनी कर दी। सनआ पे भी इसने हमला कर दिया, आमल शहर शाहर इब्न बाजान को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। कमांडर सैयदना अला इब्न हज़रमी की क़ियादत में लश्कर जर्रार भेजा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। असवद अल-अनसी वासिल जहन्नम हुआ, यमन के मकबूजा इलाके वापस किए गए, बहरीन फतह हुआ, उम्मान फतह हुआ, फतह दर फतह बताती चली गई कि सिद्दीक अकबर आए थे और अकीदा खत्म नबूवत के मुहाफिज बन के रहे थे। बाकी इंशाअल्लाह जिंदगी रही, अगली मुलाकात में तफसील दूंगा कि इराक परेशान क्यों है, ईरान परेशान क्यों है, और आज भी ईरानियों को इस हस्ती से तकलीफ क्या है। इशारा कर देता हूं, मशरक इराक और ईरान की फतूहात कोई दिन याद रखना, ये सिर्फ 2.5 साल है, 2.5 साल भी पूरे नहीं, 2 साल 3 माह 10 दिन है। और याद रखना इसमें अंदरूनी बैरूनी सारे मसले मसाइल हैं। कमांडर सैयदना खालिद इब्न वलीद, लश्कर की तादाद है 8,000, इराक के इलाके हीरा अल जजीरा को फतह करते हैं, ईरान के फिरात के मगरबी किनारे 15 मार के सिद्दीक अकबर के दौर में होते हैं, एक आधा मार का नहीं 15 गिनिएगा। और ये वो जगह थी जहां बड़े सर बुलंद थी ईरानी ताकतें, कुव्वतें, फौजें, सिपाह। अभी हजरत उमर नहीं आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब आएंगे एक और कैफियत है। सिद्दीक अकबर हैं, ये मारकतुल लैस है, ईरानी मजूसी फौजों को शिकस्त फाश होती है, फतह है। और ये 25 सफर सन 12 हिजरी है, 25 सफर देखते चले जाइए। ठीक 3 दिन के बाद बंदा एक मैच खेल के ना टूट जाता है, रेस्ट मांगता है, एक काम कर लेना, बंदा कहता है ठीक। ये मार्का अमगीशिया होता है, फतह है, और ये 28 सफर को है 12 हिजरी को, 3 दिन का फर्क। उसके बाद मार्का वलजा है,
اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، مارکہ ہیرا ہے، منہ زور ساسانیوں پہ اللہ تعالیٰ نے لشکر صدیق کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ مدائن میں مارکہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں۔ 6 نمبر پہ فتح انبار ہے، 7ویں پہ عین التمر میں فتح ہے۔ اسی طرح یہ لشکر 8ویں نمبر پہ دومت الجندل پہنچ گیا ہے، اور 9ویں نمبر پہ حسید میں پہنچا ہے، 10ویں نمبر پہ فتح خنافس ہے، اور 11ویں نمبر پہ فتح جو ہے وہ مسیخ ہے، 12ویں نمبر پہ اس وقت یہ مارکہ ہو رہا ہے فراز کے اندر، 13ویں نمبر پہ جزیرہ میں، 14ویں نمبر پہ یہ مارکہ ہو رہا ہے سنئی میں، 15واں مارکہ زمیل میں، اور پھر آدھی فوج 9000 کا لشکر لے کر کے جناب خالد ابن ولید ان 15 جگہوں کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، صدیق اکبر کا بھیجا ہوا لشکر، حق اور حقیقت، ایمان اور ایقان کے جھنڈے گاڑتے ہوئے کفر اور اس کے خلاف جتنا کچھ مواد جو مہیا کر رہے تھے پیچھے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ خیر، وقت ختم ہوتا ہے، آگے چل کر کے دیگر کمانڈرز باقی علاقے بابل، عراق، شام، فلسطین، اردن، ان علاقوں میں صدیق کیسے پہنچے تھے؟ دنیا پریشان صرف اس لیے ہے کہ ہم تو کمزور سمجھے تھے، بڑا نرم دل سمجھے تھے، وقت بھی کوئی نہیں لیا، 2 سال 3 ماہ 10 دن، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کا سر بھی بلند کر گیا، قرآن مجید بھی جمع کر گئے، اور خلافت علی منہاج النبوہ دے گئے، خلافت راشدہ دے گئے، بلا فصل دے گئے، اور وصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصال ہوتا ہے بھائی جمادہ الاولیٰ کو، اور 7 دفن ہیں، زندگی میں بھی ساتھ، وفات کے بعد بھی ساتھ، نشر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ۔ یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے۔ تجھے دکھتا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ایمان کی نظر سے دیکھے گا تو تجھے پیار آئے گا، اور اگر کسی دوسری نظر سے دیکھے گا، وہ تو جانے، تیرا دل جانے، تیرا سینہ جانے، سینے کا کینہ جانے۔ الم نشرح لک صدرک، صدیق کے لیے سینے کھلے ہیں جیسے مصطفیٰ کے، ویسے ان کے امتیوں کے کھلے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم میں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والا بنایا ہے، عدل والا بنایا ہے، اور حق کے ساتھ جڑا ہوا بنایا ہے۔ اس ہستی کے تذکرے گھروں میں کیا کریں، نام لکھ کے اپنے گھروں میں سجایا کریں۔ یقیناً ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ ان کی ابھی ڈھیر ساری خوبیاں، وصف جو میں نے چھوڑے احادیث میں، قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے صدیق کا خون نہیں کھڑا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آسان ہے بڑا قرآن مجید پکڑ لینا، کھول لینا، لیکن ان کو جلا وطن کیا گیا، دیس نکالا دیا گیا قرآن کی وجہ سے، لو لوہان کیا گیا قرآن کی وجہ سے، گھر میں نظر بند کیا گیا قرآن کی وجہ سے، مگر انہوں نے میرے مصطفیٰ کا، صاحب قرآن کا بھی ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کا ساتھ بھی نہ چھوڑا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ باقی موسم کی تلخی اور سردی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کا طریقہ تھا کہ جو بھی چیز ہوتی اس سے انسان کی آخرت کا سامان نکالتے۔ میرے اور آپ کے مرشد نے کہا دنیا ہستی ہے، آپ نے کہا کہ جہنم کی اللہ نے 2 سانسیں رکھی ہیں، جیسے تندور کا تا کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ ہے، جنہوں نے تا کے دیکھا ہے، اس کو ایندھن ڈال کے دیکھا ہے، کہ اس کی سائیڈ پہ ایک سوراخ، اس میں کپڑا دے دیا جاتا ہے، اور جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس وقت جو دائیں بائیں کیف ہوتی ہے وہ دنیا محسوس کرتی ہے۔ اللہ نے جہنم کی 6 ماہ کے بعد ایک سانس رکھی، ایک گرم ایک ٹھنڈی۔ یہ جو ٹھنڈی سانس ہے اسے عذاب زمہریر کہتے ہیں۔ اتنی شدید ٹھنڈک کہ جہنمی اس ٹھنڈک کی وجہ سے جل جائیں گے۔ برف کے اندر، اللہ نہ کرے کہیں کسی بلاک کے اندر چاروں طرفوں اور انسان اس میں پھنس جائے۔ گلیشیروں میں جو ہمارے
فوجی پھنسے تھے، جو کیفیت وہی جانتا ہے جو وہاں پہ ہے، تو کس طرح آگ لگتی ہے، جلن ہوتی ہے، 2 منٹ برف نہیں پکڑی جاتی۔ یہ بھی اللہ کے محبوب نے بتایا کہ جہنم کی سردی زمہریر، جس سے جہنم بھی پناہ مانگے۔ آپ کا اور میرا کیا خیال ہے؟ ہم صرف اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، چلے جی بون فائر کر لیں، وہ کر لیں، سارا کچھ۔ محبوب نے یہاں بھی سبق سکھایا اور گرمی کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ، اس سے کتنی ٹھنڈی کر کے 69 اسے لائٹ کر کے بھیجی گئی ہے۔ اگر تم سے یہ برداشت نہیں ہوتی تو پھر تم سے وہ برداشت کیسے ہوگی؟ لہٰذا نافرمانیاں، ضد، بغاوت، اس کو، انا کو چھوڑ کے اتباع کی طرف آئیے، اور یہی انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، ہمارے اساتذہ بیمار ہیں، اللہ ان کو تندرستی دے۔ اسی طرح ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ڈھیر سارے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اسی ہفتے میں، اللہ سب فوت شدگان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا معاملہ کرے۔ جو زندہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ اولاد کا میوہ دے، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ حل فرمائے۔ مالی طور پہ جو لوگ مقروض ہیں یا بے روزگار ہیں، اللہ ان کا ہاتھ پکڑے اور کسی کا محتاج نہیں کرے۔ اللہ رب العزت میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور اپنی مدد نازل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔